سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ہم لوگ ان کے ساتھ ایوری ویک پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں اور نئی نئی خبریں بھی لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بس شکر ہے ملیحہ، آپ کے شہر میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہاں، راستے بند ہونے لگ گئے ہیں، پولیس راستے بند کرتے جا رہی ہے اور کنٹینرز لگنے شروع ہو گئے، آلدو آپ تو بلکہ رات تو ادھر بلو ایریا میں پولیس نے ایک مارچ بھی کیا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ سو سب سے پہلے تو حماد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، لیکن اب آتے ہیں ذرا آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، یہی جو آپ نے بات کی ہمارے شہر میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، سو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیشہ احتجاج کو کبھی بھی پروموٹ ہی نہیں کر رہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ہوگا ہی نہیں، وہ تو پوسٹ پون ہی ہو جائے گا، لیکن چلیں فرض کیا کہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں کتنا ہوگا اس احتجاج کا جو رزلٹ ہے، اور اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس احتجاج کی وجہ سے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ دیکھیں جرنلزم کی کچھ خوبیاں کہ مطلب ہے ہم پریڈکشن تو کر لیں کہ احتجاج چلو کر لیں گے تو کون سی چیزیں حق میں جاتی ہے، کون سی مخالفت، تو یہ اس لیے بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو پختون بیلٹ سے جو خواتین سیاست میں سامنے آئیں، فاطمہ جناح، بیگم نسیم اولی اور بے نظیر بھٹو، ان کو بڑی پذیرائی ملی، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ بشرا بی بی چونکہ اس وقت پولیٹیکلی وہ لیڈ کر رہی ہے، سچ بات یہ ہے، گو کہ گنڈاپور صاحب موجود ہیں، لیکن گنڈاپور ایک تو وہ صوبے کے ایگزیکٹو ہیں، اس حیثیت سے ایگزسٹ کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک برج بھی وہ بنی ہوئی ہے، لیکن وہ جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، اس کو بنیادی طور پر بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہے، یعنی وہ لوگوں کو بلا رہی ہے، ان کے ساتھ میٹنگز لے رہی ہے۔ کامیاب ہو رہی ہے بلانے میں؟ کامیابی کا امکان مجھے نہیں دکھائی دیتا، میں جذباتی بات تو نہیں کروں گا کہ کامیاب، اور اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ آفٹر آل شی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن، تو وہ کیسے، لیکن پارٹی کا سٹرکچر بھی اسی طرح نہیں ہے نا۔ ایک کچھ چیزیں سامنے آئی، ایک یہ کہ جب بشرا بی بی نے اجلاس بلائے تو اس نے سیاسی انداز میں بات نہیں کی، بلکہ اس نے لوگوں کو، انہوں نے اپنے کارکنوں کو بھی اور پھر اپنے تنظیمی عہدیداروں کو بھی، اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو بھی، جس لہجے میں، جس ٹیون میں انہوں نے بات کی تو وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھی، اور پختون سوسائٹی کے اپنے نفسیات بھی ہوتے ہیں، تو ذرا ایگوئسٹک تو وہ ہے، تو ایک اس کا اچھا تاثر نہیں کیا لوگوں میں، تو تنظیمی حوالے سے پارٹی اسی طرح کھڑی نہیں ہوئی جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کہتے ہیں کہ ایم این ایز نے 10,000 لوگ لانے، کبھی کہتے ہیں ایم پی ایز نے 5,000 لوگ لانے، کبھی کہتے ہیں 1,000 لوگ لے کے آئے۔ اگر یہ 1,000 لوگ لے کے آئیں گے تو ایم پی ایز اس وقت 90 اور 100 کے درمیان 100,000 تو یہ بن جاتے ہیں۔ اگر 100,000 اگر 1,000 بھی لے کر آئے، اگر 1,000 بھی ایک ایم پی اے، صرف میں ایم این ایس کی بات نہیں کر رہا، تو پھر بھی 100,000 کا جلوس بن جائے گا، لیکن جو سامنے کے حقائق ہیں اس سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو 100,000 تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، جو اس وقت سامنے کے حقائق ہیں۔ تو دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے، یہ تو ہو گیا جو ان کے اگینسٹ ہوتی نظر آ رہی ہے نا چیزیں، ہمیں ان کے حق میں آپ کو کیا لگ رہا ہے احتجاج اگر ممکن ہو جاتا ہے؟ ایک دو اور پوائنٹس میں مینشن کروں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں۔ ہاں، دیکھیں انہوں نے پارٹی تنظیم پر زیادہ تکیہ کرنے کی بجائے، زیادہ کانفیڈنس لینے کی بجائے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن پہ زیادہ توجہ دی، یعنی جو ایس ایچ اوز ہیں، پٹواری ہیں، تحصیلدار ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈی پی اوز ہیں، ان لوگوں پہ زیادہ توجہ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو کانفیڈنس نہیں ہے اپنے تنظیمی اسٹرکچر پر بھی، اپنے ایم این ایز ایم پی ایس پر، اس لیے تو وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ مقبولیت اور اس کو ہم دیکھ دیں تو پھر اپنی تنظیم پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں، ان کے حق میں جو چیزیں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو صوبے میں ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہے، بالکل، اور یہ حکومت ثوابی
سے تھوڑا سا آگے جا کے دریائے سندھ کے پاس ختم ہو جاتی ہے اور پھر پنجاب حکومت شروع ہوتی ہے. وہاں سے جو برج ہے تو برج کے اس طرف تو پھر پنجاب ہے, اٹک ہے, ڈسٹرکٹ اٹک ہے, اور اس طرف ڈسٹرکٹ سوابی ہے. تو یہاں سے تو ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک تو چلو بڑا جلوس آئے گا, جو بھی آئے گا, لیکن جب وہ برج کو کراس کریں گے, انڈس کے برج کو, تو پھر پنجاب میں ان کو آگے جانے دیا جائے گا. ایک تو یہ بڑا سوال ہے. اور پھر جو آگے تقریباً 50-60 کلومیٹر کا ٹریول ہے, کیا وہ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے؟ اور جب اگر کر پائیں گے تو پھر اسلام آباد میں داخلے کی صورت حال کیا ہوگی؟ کیونکہ رات تو ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ پولیس والے گشت کر رہے تھے. ایف سی کو بلایا گیا ہے پنجاب میں, ایف سی کو اختیارات دیے گئے ہیں 1997 کے ایک اس کے مطابق جو بل لایا گیا تھا, تو اس کے مطابق ایف سی کو بھی اختیارات دیے گئے. مطلب ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ہم کہیں, چلو ذرا ہم کھل کر بات کریں, تو وہ تو ڈٹی ہوئی ہے, اس کے نروز بھی اسٹرانگ ہیں, وہ اپنے مسلس بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم تن نہیں ہونے دیں گے, غلط کام نہیں ہونے دیں گے. اور رات پولیس والے, یعنی پولیس والوں نے بھی نعرے لگائے تھے, کچھ ویڈیوز میں نے دیکھے, تو پولیس والوں نے, تو اس سے آپ ریاست کے مسلس کا, ان کے نروز کا اندازہ لگا لے کہ ریاست تو خوفزدہ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک فرسٹریشن ہے, ایک خوف ہے. لیکن مطلب چلیں آپ, ہم ان کے حق میں جو چیز جاری ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں نا ابھی فی الحال, تو ان کے حق میں, لیکن ان کے حق میں جو چیزیں جا رہی ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے, بس یہ وہ ثوابی تک تو چلو وہاں تو ان کی حکومت ہے, وہ پہنچ جائے. لیکن ان کے خلاف کچھ اور چیزیں آج لیٹسٹ, جو بھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے, وہ بھی آنے لگی ہے. وہ پھر آگے چل کر اس پہ بھی بات کریں گے. چلیں, زبردست, صحیح ہو گیا. سو باقی اس کے علاوہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, چلیں ابھی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ حق میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ پوسٹ پونڈ ہو جائے گا, لیکن پوسٹ پونڈ ہوتا نظر تو نہیں آ رہا ہے یہ احتجاج. ظاہر ہے اگر پوسٹ پونڈ ہوتا نظر آ رہا ہوتا تو یقیناً جو حکومت کی طرف سے جتنے بھی وہ لیے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل ان کی یہ جو کنٹینرز رکھ رہے ہیں, پولیس کو ساروں کو بتایا جا رہا ہے. سو دیٹس این ادر تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ احتجاج ہونے والا ہے. آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں ہوگا؟ دیکھیں, دو چیزیں آج سامنے آئی, یعنی ابھی گزشتہ 2-3 گھنٹوں میں. ایک تو انٹیریئر منسٹری سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیف سیکرٹری کو, اور میں نے اس کو کنفرم کیا. اس میں ہے کیا؟ اس کو میں نے اس لیے ملیحہ, میں نے اس کو اس لیے کنفرم کیا کہ ابھی چند دن پہلے ایک لیٹر آیا تھا, وہ جو 81 کروڑ روپے جس پہ میں نے بات کی تھی, تو آسان طریقہ یہ نکالا ہے کہ بس وزارت اطلاعات سے ایک تردید جاری کر دو کہ یہ جعلی ہے. بھائی جب کوئی چیز ایکسپوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جعلی ہے. اور اس کی ڈرافٹنگ اس لیے کمزور رکھی گئی تھی تاکہ اگر یہ ایکسپوز ہو جائے تو پھر ہم کہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو سرکاری ڈرافٹنگ ہی نہیں ہے, یہ ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا. تو آج انٹیریئر منسٹری سے چیف سیکرٹری کو خط لکھا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ریاست کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اچھا. اور صوبائی حکومت احتجاج کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے, یعنی اس کو ریاست اچھے نظر سے نہیں دیکھے گی. اب وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی 2 حصوں میں منقسم نظر آ رہی ہے. ایک تو پروونشل سروس کے افسران ہیں, اور زیادہ تر کمشنرز جو لگے ہیں جو اہم عہدوں پہ وہ زیادہ تر پی ایم ایس سروس کے لوگ ہیں. ایک ہے سی ایس پی آفیسر جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں. تو جو پی ایم ایس سروس کے ہیں وہ تو صوبے میں رہتے ہیں, صوبے میں ملازمت کرتے ہیں, وہ تو حکومت کے ساتھ ہے, گنڈاپور حکومت کے ساتھ, اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. لیکن جو سی ایس پی آفیسرز ہیں جسے ڈی ایم جی بولا جاتا تھا, وہ ہر بات نہیں مان رہے ہیں, وہ رولز ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں, اور جہاں پہ کوئی غلط حکم انہیں دیا جاتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے. تو آج انٹیریئر منسٹری کی طرف سے خط بھی گیا ہے, اور اس خط میں سول ایڈمنسٹریشن کے استعمال کے حوالے سے چیف سیکرٹری کو بتایا گیا ہے. ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی زیادہ ڈیپینڈ بھی ایڈمنسٹریشن پہ کر رہی ہے. دوسری بات جو ہے
وہ پشاور ہائی کورٹ میں آج جلال الدین خان نامی ایک شخص نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے. اچھا. اور یہ ریٹ پٹیشن اس حوالے سے ہے کہ احتجاج کو روکا جائے, یہ عوامی حقوق کے خلاف معاملہ جا رہا ہے. اچھا. اور استدعا کی گئی ہے کہ اس کو احتجاج کو عدالت فوری طور پر روک دے. اچھا اس لیکن وہ پٹیشن ابھی تو صرف فائل ہوئی ہوگی نا, تو اس کا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ وقت کم ہے. بالکل وقت تو صرف ایک ہی دن کا ہے, آپ دیکھیں صرف کل کا ہی دن ہے, کیونکہ سیٹرڈے کو تو ویسے ہی سب آف. یہ سوال آپ کا یقیناً بہت اہم ہے کہ وقت بہت کم ہے, لیکن جو 2 وکیل ہیں وہ بہت اہم ہیں. وہ کون وکیل ہیں؟ بس یہ کانفیڈینشیل ہے, کانفیڈینشیل ہے, اچھا یا پھر آپ بتائیں گے میں بعد آپ میں؟ کو ایک بات بتاؤں, اس میں ایک وکیل جو ہیں ان کے بھائی پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں, لیکن چلو وہ تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو وکیل ہے, اس نے تو کرنا ہی ہے. دوسرے وکیل جو ہیں وہ سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور اس وقت نیب کے کوئی پراسیکیوٹر یا کچھ اس طرح بھی ہیں. تو بعض اوقات وکلاء عدالت سے فوری طور پر کیس سننے کی استدعا کرتے ہیں کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کے, یعنی ایمرجنسی بنیادوں پر اس کو سنا جائے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے امکانات بھی بڑھ جائیں. ایک دن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ امکان ہے, لیکن بہرحال آپ کا سوال اہم ہے کہ وقت بہت کم ہے. ہاں, تو کل تک مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ احتجاج ہو رہا ہے نہیں, کیونکہ سیٹرڈے کو تو ویسے ہی سمجھے سب بند ہے نا, اور ظاہر ہے سنڈے کو احتجاج ہے. دیکھیں اگر پٹیشن دائر کی گئی ہے, لیکن پٹیشن کب دائر کی گئی آپ نے بتایا؟ پٹیشن آج تو یہ بھی اور خط بھی آج لکھا گیا, پلانڈ نہ ہو سارا کچھ. دیکھیں اتنے پٹیشن اگر دائر کرنی تھی تو تھوڑا پہلے کیوں نہیں, تاکہ وقت مل جاتا ان سب چیزوں کے لیے. تو پہلے پتہ نہیں کہ کیوں نہیں ہوا, تو لیکن کبھی کبھار چیزیں پلانڈ لگتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہ ذرا پراسراریت اس کے اندر ہے, لیکن پٹیشن بھی بہت اہم ہے. اور وزارت داخلہ دیکھ, میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اس خط کو پہلے کنفرم کیا, تب اس پہ بات کی, کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ خط جعلی تھا, حالانکہ وہ جعلی نہیں تھا, لیکن اس خط کو میں نے کنفرم کیا. جس سیکشن افسر نے یہ خط لکھا ہے تو وہ سیکشن آفیسر 4 کی حیثیت سے پوسٹڈ ہیں انٹیریئر میں, اور ان کی یہ ذمہ داری تھی. تو ظاہر ہے ان کو تو ڈائریکشن آئی ہوگی نا ہائی افیشیل سے, اپنے سیکٹری سے یا ادھر سے, اور وزارت داخلہ سے, اور انہوں نے یہ خط چیف سیکٹری کو لکھا ہے. اگر یہ خط جائے تو سول ایڈمنسٹریشن سائٹ پر ہو جائے گی. چلیں سو دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بقول آپ کے تو پوسٹ پونڈ ہو جائے گا, لیکن ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ویسے پوسٹ پونڈ. اگر ہو رہا ہوتا تو تھوڑے سے کچھ نہ کچھ امکان تو نظر آتے ہیں نا, لیکن امکان بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ویسے. تو یہ جو 2-3 چیزیں میں نے آپ نے بتائی, تو میں تو ابھی آپ کے رائے سے متفق نہیں ہوں. میں تو آپ ابھی بھی اپنی ہی اس پہ جو پور چینل پہ بھی نظر رکھتے ہیں نا. ہاں ایسا ہی ہے. چلیں بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.